الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. مگر بدقسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے. شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، جو اللہ تعالی عز و جل کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے. مگر افسوس آج ہماری مسجدیں ویراں ہے. یقیناً نماز دین کا ستون ہے. نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے. نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز رات کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اسے بروز قیامت اللہ تعالی عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. اس سے بڑا بے نمازی سے اللہ عز و جل بہت ہی ناراض ہوتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. اس کی قبر میں آگ بڑھا دی جائے گی اور اس کی قبر میں ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا. یہ قیامت کے روز اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا. جگہ بھی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی بے حد مختصر ہے. یقیناً سمجھدار وہی ہے جتنا عرصہ دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا
آخرت کا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ کئی اچھے بولتے انسان دیکھتے ہی دیکھتے اچانک موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر روزانہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ عز و جل مجھے وسیع فرما دے۔ مزید حدیث شریف میں آتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم قبر سے نکالے جائیں گے تو قیامت کا 50,000 سایہ دن ہوگا، سورج سوا میل پر رہ کر آگے بڑھتا رہا ہوگا، تانبے کی دیکھی ہوئی زمین پر ہمیں ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا۔ بندہ اس وقت تک قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 2، عمر کس کام میں صرف کی؟ نمبر 3، مال کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 4، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے قبر و آخرت کے امتحان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔